والنٹس اینڈ پمپکنس۔ بہت پہلے کی بات ہے، ایک چالاک آدمی تھا جس کا نام جمیل تھا۔ ایک مرتبہ وہ ایک لمبے سفر پر نکلا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نہ گاڑی ہوتی تھی، نہ بسیں ہوتی تھی، اور نہ ہی رکشا اور نہ ہی ریل گاڑیاں۔ اس وقت لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے یا تو گھوڑوں کو استعمال کرتے تھے یا پھر پیدل چلتے تھے۔ جمیل اپنا سفر پیدل ہی کر رہا تھا۔ سفر بہت لمبا تھا، لیکن جمیل کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ خوش تھا، گا رہا تھا اور سیٹی بجا رہا تھا۔ وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا۔ جمیل نے یہ بھی سوچا کہ اللہ کتنا مہربان ہے۔ جمیل کے پاس بہت وقت تھا کیونکہ اسے بہت لمبا راستہ چلنا تھا۔ بہت دور آنے کے بعد جمیل کو تھکن محسوس ہوئی اور وہ ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گیا۔ جمیل نے کہا، میں یہاں آرام کرتا ہوں۔ جمیل خاموشی سے درخت کے نیچے بیٹھ گیا، پھر وہ لیٹ گیا اور اوپر درخت کی شاخوں کو دیکھنے لگا۔ وہ درخت کوئی پرانا درخت نہیں تھا، بلکہ وہ ایک والنٹ کا درخت تھا۔ جمیل نے اس کے مضبوط تنے کو دیکھا، پھر درخت کی شاخوں کو دیکھا، پھر درخت کے پتوں کو دیکھا، پھر وہاں والنٹس کو دیکھا جو شاخوں پر لگے ہوئے تھے اور انہیں آبزرو کرتا رہا۔ جمیل درخت کے ہر حصے کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس کا ذہن درخت پر نہیں تھا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ کتنا رحیم و کریم ہے۔ جمیل نے ایک گہری سانس لی اور بولا، اللہ کتنا رحیم و کریم ہے۔ اللہ واقعی بہت اچھے ہیں۔ اللہ نے بہت سی چیزیں بنائی تھیں، بہت سی خوبصورت چیزیں، بہت سی کام کی چیزیں بنائی تھیں، لیکن اور یہاں وہ زور سے بولنا بند کیا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا کہ وہاں کوئی ہے یا نہیں، لیکن وہ جگہ بہت سنسان تھی، وہاں سے کوئی بھی نہیں گزر رہا تھا۔ تو جمیل نے زور سے بولا، اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زبردست والنٹ کا درخت بنایا ہے، لیکن کیا یہ عقل مندی ہے کہ اسے اس طریقے سے بنایا جائے؟ یہ درخت اتنا بڑا ہے اور اس پر لگنے والے پھل کتنے چھوٹے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے جمیل بیٹھ گیا اور اس کی نظر برابر کے کھیت پر پڑی۔ وہاں کچھ پمپکنز اگے ہوئے تھے۔ جمیل نے انہیں دیکھا اور مسکرایا۔ اس نے ایک آہ بھری اور سوچا کہ پمپکنز ایک پتلی سی لمبی سی ویل پر اگتے ہیں، لیکن وہ کتنے بڑے ہوتے ہیں۔ جمیل لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لی۔ پھر سے اپنے آپ سے باتیں کرنے لگا اور کہنے لگا، اللہ تعالیٰ واقعی بڑے مہربان ہے۔ انہوں نے والنٹس اور پمپکنز بنائے، لیکن میں اسے الگ طریقے سے بناتا۔ اتنے بڑے درخت پر اتنے چھوٹے والنٹس اور بیچارے پمپکن اتنے بڑے پمپکنز کو اتنی چھوٹی بیلوں پر اگاتی ہے۔ پھر اس نے بولا، جبکہ چھوٹے والنٹ کو چھوٹی بیلوں پر اگنا چاہیے اور پمپکن کو بڑے درختوں پر اگنا چاہیے۔ جمیل نے کچھ دیر ان سب کے بارے میں سوچا، پھر ان سب سوچوں کو ذہن سے جھٹک دیا اور وہ سو گیا۔ A lesson learned۔ جمیل اتنا تھکا ہوا تھا کہ وہ جلد ہی گہری نیند میں سو گیا۔ جلد ہی وہ کھراٹے لینے لگا اور ان کو خواب آیا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک جگہ درخت لائن سے لگے ہوئے تھے۔ وہ ایک مضبوط درخت تھے، لمبے مضبوط درخت، اور ان پر بہت سارے پمپکنز لگے ہوئے تھے۔ جی، پمپکنز! جمیل نے اپنی نیند میں مسکرایا۔ پھر دوسری چیز جمیل نے دیکھا کہ ایک بڑی فیلڈ ہے جہاں بہت ساری ہری بھری بیلیں ہیں اور ہر بیل پر بہت سارے والنٹ لگے ہوئے تھے۔ والنٹس نہ تو بھاری تھے، اس لیے بیلیں زمین پر گری ہوئی بھی نہیں تھیں۔ بیلیں اتنی مضبوط تھی کہ وہ کھڑے رہ سکتی تھی۔ جمیل پھر سے اپنی نیند میں مسکرایا۔ اتنے میں والنٹ درخت سے گرا اور جمیل کے سر پر زوردار کلنک کے ساتھ لگا، اور اتنے میں جمیل اٹھ کر بیٹھ گیا اور جمیل نے بولا، آؤچ، اور رونے لگا اور اپنا سر سہلانے لگا۔
اور کہنے لگا آؤچ آؤچ آؤچ۔ جمیل جھٹکے سے اٹھا، وہ غصے میں تھا۔ جمیل نے اوپر درخت کی شاخوں کو دیکھا اور ریئلائز کیا کہ اسے اتنا درد نہیں ہو رہا۔ پھر جمیل نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ جمیل نے کہا اللہ تعالیٰ آپ بہت مہربان ہیں، اللہ تعالیٰ آپ بہت مہربان ہیں۔ جمیل کو بہت خوشی ہوئی، وہ خوشی میں ناچنے لگا۔ اتنی دیر میں وہاں سے ایک راہی گزرا اور وہاں رک کر جمیل کو حیرانی سے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے جمیل سے کہا آپ کا دن اچھا گزرے۔ جمیل نے بھی کہا آپ کا بھی دن اچھا گزرے۔ جمیل نے پھر سے کہا آپ کا بھی دن اچھا گزرے، اور جمیل رونے لگا۔ پھر اس مسافر نے جمیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیوں ناچ رہے تھے؟ جمیل نے جواب دیا میں بہت خوش ہوں مسافر، لیکن آپ کو کس چیز کی خوشی ہے؟ جمیل نے کہا میں اس لیے خوش ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، وہ میری سوچ سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ پھر مسافر نے پوچھا وہ کیسے؟ تو جمیل نے مسافر کو سمجھایا کہ وہ سوچتا تھا کہ والنٹس کو بیلوں پر اگنا چاہیے اور پمپکنز کو درختوں پر۔ یہ کہتے ہوئے جمیل نے درخت کے ارد گرد ہاتھ کر کے اسے پکڑ لیا۔ پھر اس نے مسافر سے کہا لیکن میں غلط تھا، میں بہت ہی غلط تھا۔ مسافر نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ جس پر جمیل نے کہا کہ دیکھو اگر پمپکنز درخت پر اگتے تو میں اب تک مر چکا ہوتا، میں یہاں ڈانس نہیں کر رہا ہوتا، میں مر چکا ہوتا، میں مر چکا ہوتا۔ دیکھیں میں سو رہا تھا تب ہی والنٹ آ کر میرے اوپر گرا اور میری نیند کھل گئی، لیکن اگر اس کی جگہ اس درخت پر پمپکن ہوتے اور اگر وہ میرے اوپر آ کر گرتا تو کیا ہوتا؟ جبکہ والنٹ نے تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، جبکہ پمپکن گرتا تو کیا ہوتا؟ یہ سن کر مسافر نے کہا اچھا میں اب سمجھا آپ اتنا خوش کیوں ہیں۔ جمیل نے کہا ہاں میں بہت خوش ہوں اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا اور مہربان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بالکل صحیح بنائی ہے، اور وہ بہت خوش تھا۔ اور پھر جمیل نے اس بارے میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کی ہر بنائی ہوئی چیز کا شکر ادا کیا۔ الحمدللہ۔